مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدنيا نزهت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تصابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعہ یہ حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے 3 کام کے چھوٹنے پر، 3 کام کے نہ کرنے پر دنیا میں عذاب میں مسلط کر دیں گے، اور کچھ اس بات پر بات ہو چکی تھی۔ اور 3 کام کیا ہیں اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے، بہت بڑی چیز سمجھنے لگے، یعنی یہ ہے کہ دنیا سب سے پہلے اور مقدم رکھے اور دین کے احکام کو پس پشت ڈال دے اور دین کے احکام پر عمل نہ کرے، تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ سب سے پہلی سزا یہ کریں گے کہ نزہت منہ ہیبۃ الاسلام، کہ اسلام کی عظمت اور اسلام کی تعظیم اور اسلام کی شرافت جو ہیں وہ اول تو اس کے دل سے نکل جائے گی۔ ایک مطلب یہ ہوا، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کی وہ پرواہ نہیں کرے گا، مسلمان ہوتے ہی اسلام کے احکام کی اہمیت اپنے دلوں میں نہیں لائے گا، بلکہ اسلام کے فرائض جو ہیں جس کے ترک کرنے پر قرآن اور حدیث نے سخت وعیدیں سنائی ہیں، وہ نارمل سمجھ کر، آسان سمجھ کر اس کو چھوڑ دے گا، تو اسلام کی عظمت اس کے دل سے پہلے نکال دی جائے گی۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی ایک شان اور شوکت ہے کہ اسلام کا اللہ رب العالمین نے ایک رعب رکھا ہے کہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں ان کے دلوں میں اللہ رعب کو ڈال دیتے ہیں، تو نام سنتے ہی وہ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہوگا یہ کہ اسلام کو اگر عظمت سے اور اسلام کے احکام پر عمل نہیں کیا اور دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو بڑا سمجھا، تو دوسرے لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کی وقت ختم ہو جائے گی، مسلمان کا رعب ختم ہو جائے گا، بلکہ الٹا یہ ہوگا کہ مسلمان ڈرنے لگیں گے، مسلمان مرعوب ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا مطلب ہے اذا عظمت امتی، جب امت دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے اور اسلام کو پس پشت ڈالے تو لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کا رعب ختم کر دے گا۔ یہ ہیں۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں فرمائی تھی، کچھ اس پر بات ہوئی تھی، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، جب امت کی پہچان تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور امت کی یہ شان تھی اور امت کو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا اور آخری امت بھی اسی لیے بنایا گیا تاکہ وہ لوگوں کو بھلی باتوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ جب امت سے یہ اہم فریضہ، یاد رہے یہ بھی ایک فرض ہے، بعض مرتبہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض ہے، اسی طریقے سے بعض مقامات پر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہو جاتا ہے، اور عموماً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہیں۔ امت کا اگر ایک طبقہ بھی یہ کام کرتا رہے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرض کی ادائیگی کا گویا کہ ایک عمل ہو گیا۔ یہ ہے تو آپ نے فرمایا جب میری امت بھلے باتوں کو اور بری باتوں کا عمل جو ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے، شریعت کے احکام پر چلنے کی دعوت دے، شریعت کے احکام کو پھیلانے کی محنت کرے، پھر چاہے محنت کسی بھی شکل سے ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہو، چاہے دینی مدارس ہوں، چاہے خانقاہیں ہوں، چاہے تصوف کی لائن ہو، چاہے تصنیف کی لائن ہو، نشر و اشاعت کی لائن ہو، چاہے بیان وغیرہ کی لائن ہو، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔ لیکن عزیزو جب یہ چھوڑ دیا جائے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اللہ رب العالمین اس امت کو بہت بڑے فساد اور فتنے میں مبتلا کریں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک مرتبہ اپنی پیشین گوئی سنائی۔ اس زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر آئے تھے اور قیامت تک کے احکام کو سنانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو جو بشارتیں دی جاتی تھی اور آپ پر جو وحی کی جاتی تھی، ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابہ کے مجمع میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اذا فسق کیف بکم کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغی نساؤکم۔ آپ نے بہت ہی عجیب انداز سے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اور اس وقت تم کیا کرو گے؟ صحابہ چوکنے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جملہ آپ نے کیف بکم عربی میں فرمایا کیا حال ہوگا، کیا کرو گے تم، تعجب کی چیز۔ صحابہ بہت متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اذا فسق فتیانکم وطغی نساؤکم، جب تمہارے نوجوان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبردار نہیں رہیں گی، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائے گی۔ حدیث میں لفظ آپ نے فرمایا کہ نساؤکم طغی، تمہاری عورتیں سرکش بن جائے گی، کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ حالانکہ وہ دور نبوت کا ہی نہیں تھا بلکہ نزول وحی کا تھا، اللہ کے نبی موجود، آسمان سے وحی آ رہی ہے، خیر القرون کا زمانہ جس کے اندر بدی کا نام و نشان نہیں تھا، جو بد کردار تھے وہ بھی نیک بن گئے، جو جہلا تھے وہ ستارے بن گئے، جس کو نبی کی زبان پر یوں کہا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جیسے آدمی اندھیری رات میں ستارے کی روشنی سے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور اپنا کام پورا کر لیتا ہے، میرے صحابہ کے میں سے کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلے جاؤ گے۔ ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر محنت کر کے ان کے قلوب کو مزکہ اور مصفہ کر دیا تھا، اور اس مزکہ اور مصفہ کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ان کے لیے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، میں میرے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، میرے نبی نے جن لوگوں پر محنت کی، صحابہ پر محنت کی، ان سے میں راضی ہو گیا، اور صرف میں نہیں راضی ہوا وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوان۔ اس وقت صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ میرے صحابہ اس زمانے میں کیا کرو گے تم، تمہارے جوان، تمہاری اولادیں،
تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، سرکش بن جائے گی، تمہاری اولاد تم کو باپ نہیں کہیں گی، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائے گی، تمہاری بیٹیاں انتہائی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، کیا ایسا زمانہ آ سکتا ہے؟ چونکہ وہ تصور سے باہر تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے تھے، تو گویا کہ صحابہ کے سامنے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور ایسے دور میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے جوان تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، تمہاری اولاد تمہیں باپ کہنے کے نہیں رہے گی، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائے گی۔ عجیب لفظ حدیث میں فرمایا، اذا تگا نساؤکم۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا، آپ نے فرمایا اس پر تعجب مت کرو، واشد منہ، یہ تو بہت ہلکی چیز ہے، اس سے بھی بھاری ہوگا، اس سے بھی سخت ہوگا۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا، فرمایا کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اذا لم تامروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، میرے سامنے وہ دور آنے والا ہے کہ لوگوں کے اندر سے بھلی باتوں کا حکم چھوٹ جائے گا، لوگ نیکیوں کی طرف دعوت نہیں دیں گے، لوگ بھلائیوں کی طرف دعوت نہیں دیں گے، لوگ نیکیوں کی طرف بلانے والے نہیں رہیں گے، بلکہ برائی کو برا کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ آپ نے یہ فرمایا تو کیسے ہوگا؟ فرمایا نا کہ تگا نساؤکم، اور یہ کیسے ہوگا؟ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، دو جہنمی جماعت کو میں نے دیکھا ہے، دو جہنمی جماعتیں ہوں گی جو ابھی تم نہیں دیکھ رہے ہو، من اہل النار، اور وہ ہوگی جہنمی، اور وہ کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا قوم معہم سیات کادناب البقر، ایک وہ قوم ہوگی کہ جس کے ہاتھ کے اندر کوڑے ہوں گے، جس کے ہاتھ کے اندر ڈنڈے ہوں گے، جیسے کوڑے اور ڈنڈے اس طرح ہوں گے جیسے کہ گائے کی دم ہوتی ہیں، پوچھ ہوتی ہیں، اور وہ یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظلم و ستم کریں گے، مظلوموں کو ماریں گے اور مظلوموں کو ستائیں گے، اور یہ ظالم بن کر دنیا میں پھریں گے۔ یہ آپ نے فرمایا، اور آج دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جو کمزوروں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، چاہے کسی بھی لائن سے ظلم و ستم ہو رہا ہو، یہ آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے۔ ایک تو یہ لوگ، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوگا؟ جب امت میں سے امت پناہ نکل جائے گا، امت میں سے اسلام کی عظمت نکل جائے گی، امت دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے گی، امت دنیا ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے لگے گی، تب ایسے حالات آئیں گے۔ پھر جو آپ نے دوسرا جملہ فرمایا تھا کہ تمہاری بچیاں، تمہاری عورتیں، تمہاری لڑکیاں سرکش ہو جائے گی، بہت تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی جماعت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نساؤن، یہ عورتیں ہوگی۔ کیوں؟ کیا فرمایا؟ ان کی صفت کیا بیان کر؟ کاسیات عاریات مومیلات مائلات کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخل الجنة ولا یجدن وَإِنَّ رِحَا لَيُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ کذا وکذا۔ آپ نے فرمایا دوسری تمہاری جو عورتیں سرکش ہو جائے گی اور تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا کاسیات عاریات، ہوگی کپڑے پہننے والی لیکن وہ برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت اس کی تشریح سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی، زمانہ بہت نبوت کے قریب تھا، اب تو زمانہ نبوت سے بہت دور ہو گیا۔ آج کے وقت میں اس کا سمجھنا آسان ہے، لیکن اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ زمانے میں یہ سمجھنا آسان نہیں تھا، لیکن نبوت کی زبان نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے فرمایا نساؤن کاسیات عاریات، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کپڑے دنیا میں پہنتی ہوں گی لیکن اعمال ایسے کیے ہوں گے کہ جہنم میں بری نہ چلے گی۔ ایک تو سادہ
مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لباس التقوی سے عاریتن ہوگی، دنیا میں ٹپ ٹاپ کا لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن تقوی والا لباس نہیں ہوگا، دوسرا مطلب۔ اور تیسرا مطلب آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے آسان ہے، وہ دو طرح کے لباس ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ کاسیاتن عاریاتن جو ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ اس کا جسم آر پار نظر آئے گا اور یہ جہنمی ہوگی، آپ نے فرمایا۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنے چست کپڑے پہنے گی اور اتنے فٹ کپڑے پہنے گی کہ ان عورتوں کا نشیب و فراز، اتار اور چڑھاؤ جسم برہنہ کی طرح نظر آئے گا، جیسے ایک چمڑی یہ ہو گئی اور دوسرا کپڑا چمڑی بن جائے گا، اور یہ ہونے والا ہے۔ یہ آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، صحابہ کو بہت تعجب ہوتا تھا، لیکن عزیزو آج سمجھنا بہت آسان ہے، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا ان عورتوں کی صفت کے بارے میں بیان فرمایا، مومیلات مائلۃ، یہ خود اپنی طرف لوگوں کو مائل کرے گی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوگی۔ لوگ ایسے بناؤ اور سنگار سے اور ایسے فیشن سے دنیا میں پھرے گی اور اوپن گھومے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف بری نگاہوں سے دیکھیں گے اور لوگوں کو مائل کریں گی اور لوگ بھی مائل ہوں گے۔ مومیلات مائلۃ۔ اور تیسرا جملہ آپ نے فرمایا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، کہ ان کے سر ہوں گے وہ اونٹوں کی کوہان کی طرف ہوں گی، بیوٹی پارلر میں جائیں گی، اپنے بالوں کو بنائیں گی اور بالوں کو بنانے کے بعد بال جو فرض ہیں، سطر چھپانا فرض ہیں، اب اس سطر کو یعنی بال کو چھپائے گی نہیں بلکہ فیشن کرتے ہوئے بالوں کو کھلا رکھیں گی اور اس طرح وہ بالوں کو باندھے گی جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ یہ کب ہوگا؟ جب امت کے اندر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ برائی کو برا سمجھنے والا نہیں کہ ہوگا، بلکہ آپ نے آگے یوں فرمایا، وَأَشَدُّ مِّن، میرے صحابہ یہ نہیں، اس سے بھی بہت خطرناک حالات آنے والے۔ صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ آج اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور کیوں ایسا فرما رہے ہیں۔ ہم سوال کر رہے ہیں کہ ایسے برے اعمال ہوں گے، برے ماحول ہوں گے، آپ اور زیادہ برائی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس پر بس مت کرو، ایسے حالات نہیں ہیں۔ وَأَشَدُّ مِّن، اس سے بھی خطرناک حالات آنے والے۔ جب امت اسلام کی عظمت کو چھوڑ کر دنیا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھا لے گی، اسلام کے احکام کو پسے پست ڈال دیں گی، تو آپ نے فرمایا جان لو میرے صحابہ اس سے بھی سخت حالات آنے والے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ نبوت کی زبان نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑو بلکہ بھلی باتوں کو برا سمجھنے لگے گی اور بری باتوں کو بھلا سمجھنے لگے گی۔ آج ہو رہا ہے عزیزوں، جب امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگتی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے تو دنیا کے حالات رحمت والے جو ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے عذاب کی شکل میں اور فتنوں کی شکل میں۔ اور یہ فتنے پھر دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک اندرونی فتنہ ہوتا ہے اور ایک بیرونی فتنہ ہوتا ہے جس سے امت ہمیشہ الجھتی رہتی ہے اور جس سے امت آپس کے اندر گالی گلوج میں اور فتن و فساد میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو ہمیں رحمت سے بدلنا ہے اور امن و سکون سے بدلنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ ہم اپنی اصل حیات پر آئیں کہ اسلام نے پہلے دن ہمیں کیا کہا تھا، اسلام کے ماحول کو پیدا کریں، اسلام کے احوال ہماری زندگی میں آئے، اعمال ہماری زندگی میں آئے تو عزیزوں چین اور سکون ہوگا۔ تیسری بات جو ہے انشاءاللہ آئندہ کہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی